صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشست نمبر 16۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین پر وحشت۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام بحکم الہی زمین پر اتارے تو آپ پر وحشت طاری ہو گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، چنانچہ رب کائنات نے آپ کا دل بہلانے کے لیے بیت المعمور کو زمین پر نازل فرمایا۔ یہ جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اس میں سبز زبرجد کے دروازے لگے ہوئے تھے، جس میں سے ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، میں نے تیرے لیے بیت المعمور کو اتار دیا ہے، اب تو اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح کے آسمان پر میرے عرش کا کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس اسی طرح نماز بھی پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے قریب پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کا حکم سن کر ہندوستان سے مکے کی طرف پیدل چل دیے۔ آپ کو مکے کا راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے مناسک حج ادا فرمائے، اور جب حج سے فارغ ہوئے تو ملائکاؤں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا، اے آدم اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم نے آپ سے 2000 سال قبل اس گھر کا طواف کیا تھا۔ حیات الحیوانات میں بھی اس کا حوالہ مل جائے گا، اور بیت المعمور کے حوالے سے تو میرے خیال سے تقریباً سبھی جانتے ہیں، یا کوئی نہیں جانتے ہیں تو پھر میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں کہ بیت المعمور کسے کہتے ہیں۔ شاید باقیوں تو جو ہیں وہ جان گئے ہوں گے کہ کسے کہتے ہیں۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، ساتویں آسمان پر کعبہ اللہ کے عین برابر میں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور آباد گھر، جس سے مراد خانہ کعبہ اور دیگر عبادت خانے ہیں جو عابدین سے آباد ہیں، یہ کثرت زائرین کی وجہ سے آباد گھر کہلاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ فرشتوں کا وہ کعبہ ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب آگے حجرہ اسود بیضا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجرہ اسود نازل فرمایا۔ اس وقت یہ دودھ کی مانند سفید اور چمکدار تھا، مگر زمانہ جہالیت میں حیض والی عورتوں کے چھونے سے سیاہ ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم نے ہندوستان سے مکہ جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور حجر اسود کو بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جبل ابو قیس میں رکھوا دیا تاکہ طوفان کی زد میں نہ آئے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ طوفان کے بعد جب آپ کا زمانہ آیا اور حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ کے حضور عرض کیا، مجھے اس کی جگہ بتا دی جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو جگہ بتانے کے لیے روانہ فرما دیا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور بیت اللہ کی سیدھ میں چوتھے آسمان پر یاقوت اور زمرد کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ بے شمار فرشتے ہر آن اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور عرش اور کرسی کے ہر آن انوار برکات بارش کی طرح برستے رہتے ہیں۔ بیت المعمور اور بیت اللہ عرش و کرسی کے نیچے بالکل سیدھے واقع ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں بھی اس کا ذکر ہے، اور حیات الحیوانات کے اندر بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مل جائے گا۔ حضرت آدم کا اللہ رب العزت سے
مدد طلب کرنا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا. توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت آدم نے دعا کی، الہی ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو چکی ہے، تو میری اور میری اولاد کی مدد فرما، ہم میں تو اس سے مقابلے کی قدرت نہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد جب پیدا ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہم اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے. حضرت آدم نے عرض کیا یا خدایا اس سے زیادہ مدد چاہتا ہوں. فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا رکھیں گے جب تک روح بدن میں ہوگی، توبہ مقبول ہے. حضرت آدم نے عرض کیا اب مجھ کو کفایت ہوئی. اور پھر حضرت جبرائیل نے پکارا کہ اے زمین کے جانور، حق تعالی شانہ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. پھر دریا کے جانوروں نے اپنے اپنے سردار سے اپنے سر دریاؤں سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے. اللہ حضرت آدم نے ان کے سروں اور پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے پالتو بن گئے، جیسا کہ گائے، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل، کتا، بلی وغیرہ، اور جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم رہ گئے وہ ویشی ہو گئے، جنگلات میں رہنے لگے. تفسیر عزیزی. اس کے بعد ایام بیضا کے روزوں کی ابتدا. ایام بیضا تو پتہ ہے نا، ایام بیضا کے روزوں کی ابتدا رونا پٹنا یعنی کہ گریہ وزاری کی وجہ سے حضرت آدم کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا. توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم جل جلالہ نے حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھیں. جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ بدن کا سفید ہو گیا. پھر 14ویں کا روزہ رکھا تو 2 حصے بدن کے صحیح ہو گئے. پھر 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن صحیح ہو گیا. پھر ہر ماہ میں یہ 3 روزے ان اور ان کی اولاد پر فرض فرما دیے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض تھے، اب مستحب ہے. اور حدیث میں ہے کہ رمضان اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وسوسوں کو دور کرتا ہے. ذریعہ معاش. دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مستند فردوس میں بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، یعنی سب سے پہلے بننے کا کام آدم نے کیا. بننے کا جو بنتے ہیں بننے کا کام آدم نے کیا. اور حاکم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابن عسکر نے یوں کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا کاشتکاری کرتے تھے اور حضرت نوح بڑائی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے اور حضرت ادریس درزی کا کام کرتے تھے اور حضرت ہود اور حضرت صالح تجارت کرتے تھے اور حضرت ابراہیم حضرت لوط زراعت کا کام کرتے تھے. حضرت سلیمان خواص تھے یعنی درختوں کے پتوں سے کچھ چیزیں بناتے تھے. باوجود اتنی بڑی بادشاہی کے ہر ماہ میں 9 روزے رکھتے تھے. 3 روزے چاند کے شروع میں، 3 روزے درمیان میں، 3 روزے آخر میں. باوجود اتنے زائد اور تقوی کے پھر بھی جسمانی طاقت خدا نے اتنی دی تھی کہ 700 کنیزیں اور 300 من کہا بیویاں گھر میں موجود تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاح تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے کاشت کا
کھانا کھایا وہ شام کو بھی کھلائے گا۔ باوجود اتنے سفر کے تمام رات عبادت کرتے، یعنی حضرت عیسیٰ جاتے اور لمبے لمبے سفر کرتے اور لوگوں سے ملتے، دعوتیں دیتے اور وہ سفر کرتے، تمام رات عبادت کرتے، اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جوانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ ہر پیغمبر نے اپنی ہاتھ کی کمائی کھائی، اور حضرت آدم نے بارش کا پانی پیتے تھے۔ یہ ہر نبی نے کام کیا ہے۔ درزی، یہ بھی نبیوں کی سنت والا کام۔ کاشتکاری، یہ بھی نبیوں کی سنت والا کام۔ زرعی نظام، یہ بھی نبیوں کی سنت والا کام۔ اس کے علاوہ پتوں سے کوئی چیزیں بنانا، اسی بنا کر بیچنا، جیسے کوئی کھلونے بنا دیے، بت کے علاوہ کوئی کپ بنا دیے، مگے بنا دیے، اور یہ بھی انبیاء والا کام۔ اور ملک ملک گھوم کر لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی انبیاء والا کام۔ علم سیکھنے کے لیے جانا، یہ بھی انبیاء والا کام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی اور تجارت کی، یعنی کہ تجارت کوئی بھی تھی، انبیاء والا کام تھا، ہر کام سنت تھا۔ اور ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے قال احبار رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ روپیہ اشرفی حضرت آدم نے بنایا اور سونا چاندی کو قیمت میں رواج دیا، اور حضرت آدم کے ساتھ جنت سے حجر اسود بھی آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو حجر اسود کو پہاڑ پر ابو کیس پر رکھا تو حجر اسود آندھی میں اندھیری راتوں میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ جہاں جہاں تک اس کی شعائیں پڑتی تھی وہ حرم شریف کی حدود مقرر ہو گئی۔ حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم جل جلالہ نے ان کو ہر قسم کی صنعت سکھائی اور ذمہ داری وغیرہ۔ گندم بوئی گئی اور پھر وہ کاٹی گئی، اس کے دانے نکالے گئے، پھر چکی میں پیسائے گئے، پھر آٹا گوندا گیا، روٹی پکا کر کھائی گئی۔ جنت میں ہر قسم کی نعمتیں بغیر محنت اور مشقت کے بلا روک ٹوک آزادی سے میسر تھی۔ اب یہ روٹی پکانا یہ بھی سنت ہے۔ دیکھو کتنے نبی شروع کے نبی سے چلی آ رہی ہے، اللہ نے سکھوایا ان کو سب، دیکھو تم سیکھو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس پر بھی لوگوں کو موت آتی ہے۔ ہم نے تو جماعتوں میں روٹیاں بھی بنائی ہیں، میرے کو روٹی بنانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، باقی تو کھانے ہم نے سارے بنائے اللہ کے راستوں میں جماعتوں میں، اور مرغیاں، کڑھائیاں، تے والی بریانیاں، دہی بڑے اور وہ سب کچھ، اور سوکھی بھنڈی اور شوربے والی بھنڈی اور کھیرے کا سالن اور سب کچھ بنایا۔ تو کھانا بنانا بھی کتنا اچھا کام ہے کہ سنت ہے، اور انبیاء کی بھی، صحابیات کی بھی، صحابہ کی بھی، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اپنا تخمر پر ابلیس کی نحوست، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج ایک آسا ساتھ آئے تھے، اور یہ نسل در نسل میراث میں منتقل ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کو ملا، اور معجزاتی طور پر ازدا بھی بن جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت اور شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان رہتے تھے۔ ابلیس لعین نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے ہاتھ سے بیجوں پر پھیرا۔ جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگ گیا وہ بے فائدہ ہو گیا، جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدے مند رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے تو عرض کیا، الہی یہاں کوئی تسبیح تحلیل اور تیری تقدس بیان کرنے والا نہیں نظر آتا، اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پر مارا، ساتواں آسمان زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی۔ اسی طرح بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا، اور ایک پتھر 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکے۔ یہ پتھر ان پہاڑوں سے لائے گئے تھے، کوہ لبنان کو، کوہ طور سینا کو، اور کوہ جودی کو، کوہ ہرا کو۔ اس بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکایا تھا۔ اس کے ارد گرد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد طواف کریں گی۔ تفسیر عزیزی
جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہو گئی، پھر اطمینان ہو گیا، چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے والے لگے، اور بی بی حوا کے بدن مبارک سے جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، حضرت آدم کے بیٹے۔ بس یہ پڑھ کر ختم کر دیتا ہوں، پھر حابل اور قابل کے قصے شروع ہو جائیں گے، پھر اس پر انشاءاللہ ہم آگے اور تفصیلی گفتگو اس پہ کر لیں گے، اس پہ آگے لے کے اس کو انشاءاللہ پھر ہم چلیں گے۔ حضرت آدم کے بیٹے، میرے خیال سے بس یہ ختم کر دیتے ہیں، بس یہی نشست حضرت آدم کے بیٹے سے تو پھر کل سے ہم پرسوں سے شروع کر لیں گے، وہ پیر والے دن سے، بس ہاں صحیح ہے، پیر والے دن سے کر لیں گے، بس یہی نشست ختم کرتے ہیں اس کی۔ تو یہ آدم کی تخلیق تک، دنیا تک کا ہم نے واقعہ اس پر پورا کر دیا، اور فوٹوز میں نے تقریباً آج بھیج دی تھی، ویڈیوز اپلوڈ نہیں تھی، ویڈیوز انشاءاللہ میں آج اپلوڈ کر دوں گا۔ جہاں اماں حوا کو اتارا گیا، ایک روایت کے مطابق حضرت اماں حوا کی قبر جدہ میں ہے، مشہور ہے کہ چنانچہ جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں، اس لیے اس شہر کا نام جدہ پڑ گیا، لیکن بات یہ ہے کہ الفاظ جدہ جیم کے زیر کے ساجیم کے زیر کے ساتھ نہیں، بلکہ یہاں اصل لفظ جیم کی پیش کے ساتھ ہے، اور عربی میں اس کے معنی پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ اور گھاٹی کے آتے ہیں۔ عرب مورخین نے اس شہر کا نام جدہ پڑھنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اسی وجہ سے اپنا فصاحہ اسے جدہ ہی بولتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی آبادی تقریباً 16 لاکھ ہے۔ یہ نہ صرف حجاز کا دروازہ ہے بلکہ زمانہ قدیم سے حج کا دروازہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جدہ کی بنیاد رکھی گئی، ورنہ اس سے پہلے یہ محض مچھروں کی بستی تھی، یہ جو ہوتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والے، مچھروں کی بستی تھی۔ اور اپنا ملجم ابن لبنان میں لکھا ہے کہ جدہ شہر جدہ بن اپنا حزم بن ریان قضائی ہے، اور موسموں سے جو یہاں پیدا ہوا تھا، یہ بحر الکلزوم کے ساحل پر سعودی عرب کے مشہور بندرگاہ جدہ مکہ مکرمہ کے مغرب میں 70 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس کی میں کچھ فوٹوز انشاءاللہ پھر بھیج دوں گا۔ اور اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے ملاقات کے حوالے سے بات تو ہو چکی تھی، اسی سلسلے میں مفسرین کے 2 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کی ملاقات عرفات میں ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں کی ملاقات اپنا پھر لفظ نہیں آ رہا، دیکھو، مزدلفہ میں ہوئی۔ عام روایات کے مطابق حضرت آدم کو ہندوستان کی سرزمین پر اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا، اور پھر چل کر دونوں عرفات میں آ ملے، اسی لیے میدان عرفات کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ قصص القرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت آدم نے جب پہلی مرتبہ حج کیا تو عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ان کے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے، اے آدم، آپ نے مناسک اچھی طرح پورے کرو، ہم تمہاری مخلوق سے 50,000 سال پہلے سے بیت اللہ کا طواف کرتے آ رہے ہیں۔ اور اپنا یہ حوالہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو سیرت علامہ قلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ باقی تو پھر فوٹوز کی صورت میں ہے، انشاءاللہ وہ پھر میں بھیج دوں گا۔ جو کچھ کہا اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا اللہ حامی ناصر ہو۔ کلاس ختم ہونے کے بعد تقریباً 100 مرتبہ استغفار پڑھا کریں یا 40 قدم تک، جو کمی پیشی کوتاہیاں ہو وہ اللہ پاک معاف فرمائے۔ سب سیکھنے والے ہیں، غلطیاں مجھ سے بھی بہت ساری ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں ہوا کریں تو اصلاح بھی کیا کریں، ہماری اطلاع بھی کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔